رات آج کے اس خطاب جمعہ کا عنوان کوئی اخباری اشتہار میں تو نہیں دیا گیا، البتہ معلوم ہوا ہے کہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے میسیجز دیے گئے ہیں ان میں عنوان ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آخری صلیبی جنگ۔ اس عنوان کے ساتھ ہی میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں عمومی عالمی سطح پر، ان کا بھی ایک ایسا تصور سامنے آ جائے کہ جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور قافلہ انسانی کدھر جا رہا ہے، کیا اور حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، اور ان تمام حالات و واقعات کا رخ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ آج مغربی دنیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے that we are living in end times۔ یہ اصل میں ہم اب آخری دور میں ہیں، نوع انسانی کے دنیا کی تاریخ کا آخری دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہاں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی جو تصور ہے، ان کے ہاں مختلف ادوار شمار ہوئے ہیں، ان میں سے یہ آخری دور ہے جس میں نوع انسانی داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کتب احادیث کے اندر آخری باب جو 4 آتے ہیں وہ در حقیقت انہی حالات پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ دینا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے۔ یہ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میرے ایک عزیز ہیں امریکہ میں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ انہوں نے مجھے یہ فہرست مرتب کر کے دی تھی کہ مختلف علوم جو ہیں، مختلف سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکے، سفر ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور کتاب ہے فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری، وہ تو بہت مشہور ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے جو اس وقت کے حالات ہیں دنیا کے اس سے ہے۔ 1974 میں کتاب آئی اینڈ آف فلاسفی، فلسفہ ختم ہو گیا، اور واقعہ یہ کہ فلسفہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک 1988 میں کتاب آئی ہے اینڈ آف آئیڈیالوجی، نظریات کا دور ختم ہو چکا۔ میں ان کے جو مصنفین ہیں ان کے نام نہیں دے رہا ہے کہ وقت بہت لگ جائے گا، ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ 1990 میں کتاب آئی دی اینڈ آف نیچر۔ 1991 میں کتاب آئی دی اینڈ آف ماڈرنٹی۔ یہ جدیدیت کا جو ایک سوار ہے ذہنوں کے اوپر، جو قابوس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ 92 میں کتاب آئی اینڈ آف ہسٹری، یہ ہے فرانسس فوکویاما کی جو بہت مشہور ہوئی کتاب۔ پھر آئی ہے 1994 میں اینڈ آف فزکس، 1995 میں اینڈ آف ایجوکیشن، 96 میں اینڈ آف سائنس، پھر 96 میں اینڈ آف ریلیجن، پھر 96 ہی میں اینڈ آف اکنامک مین، 96 ہی میں دی اینڈ آف دی ورلڈ، 97 میں دی اینڈ آف ایفلوئنسز، اور 1997 ہی میں اینڈ آف سرٹنٹی آف ٹائم۔ اور اسی دور میں ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی اینڈ آف ڈیموکریسی۔ عابد اللہ جان ہمارے ایک ساتھی ہیں، جو کچھ حالات خراب ہو گئے تھے، وہ فرنٹیئر سے تعلق تھا ان کا، تو ان کو پھر یہ ہے کہ اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے، اور وہ وہاں پر پناہ دے کر اب کینیڈا کے اندر مقیم ہیں۔ صحافی تھے، انہوں نے بعض ایسے بڑے بڑے افسروں، گورنروں اور وزراء کے راز فاش کیے جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے انصار برنی صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جن کے راز وہ فاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک حیات اللہ صاحب نام کے صحافی سوئے سرحد میں قتل بھی کر دیے گئے تھے، انہیں بھی دھمکیاں تھیں، چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک اہم کتاب یہ ہے اینڈ آف ڈیموکریسی، اور ایک اس سے بھی اہم تر کتاب جو ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے، افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ۔ یہ کئی سال پہلے وہ لکھ چکے ہیں کہ جنگ افغانستان جو ہے در حقیقت وہ آخری صلیبی جنگ کا نقطۂ آغاز ہے۔ بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی۔ آپ کو یاد ہوگا جو حضرات ٹی وی کی دنیا سے واقف ہیں کہ شاہد مسعود صاحب جو اب تو بہت مشہور ہو گئے ہیں، بہت معروف ہیں، اپنے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے اپنا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک میرا پروگرام کیا تھا یہی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، اس میں اصل گفتگو مجھ سے تھی، لیکن پھر انہوں نے اس میں اضافے کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے،
اور وہ جو ٹی وی کا پروگرام تھا اینڈ ٹائمز، وہ مشہور ہوا تھا۔ بہرحال میں خاص طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی 4 ابواب آتے ہیں کتابوں کے اواخر میں، اور یہ اس دور سے متعلق ہے۔ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ، 4 فتنوں کا باب، اور جنگوں کا باب، اور قیامت کی علامتوں کا باب، اور قیامت کی شرائط کا باب، اشراط الساعہ۔ اب یہ ابواب وہ ہیں جو حدیث کے جو مجموعے ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، ان کے آخر میں آتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو الرجی سی ہے، عام طور پر پروفیسیز یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئیوں کی کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے جو سر سید احمد خان مرحوم سے ایک فتنہ شروع ہوا تھا اور اب بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، فتنہ انکار حدیث، اس کے اثرات بہت وسیع حلقے میں پھیلے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو فی الواقع منکر حدیث ہو گئے اس معنی میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کی مستقل سورس صرف ایک ہے، اور وہ قرآن ہے، سنت نہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس رائے پر پہنچ چکے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے شریعت کی 2 بنیادی جو اساسات ہیں، ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کی نفی جو ہے اسلام کی نفی ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں حدیث کی طرف سے، علم حدیث کی طرف سے، احادیث نبویہ کی طرف سے ایک بے اعتنائی کا انداز ہے، عدم توجہ۔ بھائی قرآن کی بات کرو، آپ حدیث وغیرہ کی بات چھوڑیے، حالانکہ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اور خاص طور پر ان احادیث کے اندر یہ پیشن گوئیاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشن گوئی جو ہے وہ تو مذہب کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آخر یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، پیشن گوئی ہے۔ قیامت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے؟ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، تم دیکھتے ہو کہ وہ جامد ہے، وہی تبر و مر صحاب، وہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ پتنگوں کے بادل ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، عظیم زلزلہ، زمین کانپے گی، ایسا کانپے گی، لرزے گی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب بھی تو آخر پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر باعث بادل موت، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھائے جاؤ گے، یہ بھی پیشن گوئی ہے۔ پھر حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے، یہ سب پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کے معاملات تو نہیں۔ اس اعتبار سے اس پیشن گوئی کے لفظ سے الرجک جو ہے فیل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے تو دین کی جڑ بنیاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاظ پہ لپٹ کر لکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اور لوگوں کو خبردار کرو، خبردار کرو کہ یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور بس مر گئے، ختم ہو گئے، اور بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں۔ مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی، اس زندگی کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو دین کی جڑ بنیاد ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کمر بستہ ہو کر لوگوں کو خبردار کیجیے۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک اور مثال موجود ہے، ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی سورہ روم میں، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومیوں کو شکست ہو گئی، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قریب کی سرزمین شام اور عراق، یہ جزیرہ نما عرب کے ساتھ ملک ہیں، اور وہاں پر ہیرکلیس جو تھا، ہرقل اعظم، اسے ایرانیوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی۔ یہ جو ہے 614 کا واقعہ ہے، 614 عیسوی کا۔ ابھی حضور پر وحی کے آغاز کو 4 برس گزرے تھے، لیکن عام طور پر چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا رومی عیسائی ہیں، عیسائیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، گویا کہ وہ اہل ایمان سے قریب تر ہیں، اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، وہ گویا کہ مشرکین کے قریب تر تھے۔ تو بغلیں بجائی مکے کے جو قریشی سردار تھے کہ دیکھو مسلمانوں،
وہ تمہارے ساتھی جو ہے وہ مار کھا گئے، شکست ہو گئی ان کی، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان کو فتح ہو گئی۔ اس وقت یہ آیت اتری، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ مغلوب تو ہو گئے رومی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے، اس پر حضرت ابوبکر نے شرط بھی کر دی ایک کافر سے۔ بہرحال وہ لمبی بات نہیں بتانا چاہتا میں، لیکن پھر وہ پیشن گوئی ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ 9 سال کے اندر 623 عیسوی کے اندر 622 عیسوی کے اندر وہ جو ہے دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانیوں کو، اور ہیراکلیس نے بہت بڑی فتح حاصل کی۔ اور اس میں یہ بھی تھے پیشن گوئی میں، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت خوشی نصیب ہوگی، اس لیے کہ اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو نہ صرف یہ کہ رومی جو عیسائی تھے ان کو فتح حاصل ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو بھی میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اس اعتبار سے تو کتاب الملاحم کے بارے میں میں اس وقت کچھ عرض کروں گا۔ مجھ سے بعض علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو آخری ابواب ہے احادیث کی کتابوں کے، ان پر ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ہماری ساری دلچسپی ہوتی ہے فقہی معاملات سے، جن میں کہ اختلافات ہوتے ہیں۔ شافعی کی یہ رائے ہے، ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، تو ساری بحثیں اسی میں لگی رہتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، امام شافعی کی رائے غلط ہے، اس لیے کے اوپر ساری بحث، سارا زور۔ تو حدیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواب ہے جو کہ فقہی طرز پر ہے، تو وہاں پر سارا زور صرف ہو جاتا ہے، ساری قوت لگ جاتی ہے، سارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں تو ہم ایسے ہی ذرا صرف یہ کہ بھرتی کے لیے دورے کی شکل میں بقیہ باتیں پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری خاص دلچسپیاں نہیں ہیں۔ یہ جو کتاب الملاحم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے 2 ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں ہوں گی، زبردست شکستیں ہوں گی، جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے ان مراحل کی یہ پہلے دور کی بات۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پانسا پلٹے گا، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور اب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوگی اور صورتحال بدلے گی، یہاں تک کہ پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، یعنی اب قیامت کا معاملہ قریب ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے سورہ روم کی ایک آیت میں ہے، فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے، بدامنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بھی اندازہ ہو رہا نا بدامنی کا کیا عالم ہے، بدامنی پیدا ہو چکی ہے بحر و بر کے اندر، اور اس کے 2 اسباب ہیں۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، اور 2 اس کے مقصد ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بد اعمال کی سزا۔ تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے، اس کے اندر شامل ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، خوابیدہ ہو، وہ جاگ جائیں، وہ ہوش میں آ جائیں، اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کی بدکردار کی سزا دے دی جائے۔ پھر میں نے 2 مقامات سے آپ کو 2 آیات سنائی ہیں، یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ہم مضمون آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں میری تقاریر کے اندر بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پہلی آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے دونوں جگہ پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا،
چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ لیطفئوا ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دونوں مقامات پر اگلی آیت بالکل ایک ہی ہے، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم لے کر، اور دین حق، سچا دین، سچا نظام، عادلانہ، منصفانہ، کس لیے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار مولابی، لیکن یہ جو جنگ ہوتی رہی ہے خیر اور شر کے مابین، کبھی وہ موسیٰ اور فرعون کا معاملہ تھا، کبھی وہ ابراہیم اور نمرود کا معاملہ تھا، اور کبھی اور شیطانی قوت کا کسی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن اس کا آخری دور آ گیا ہے، وہی جو میں نے کہا اینڈ ٹائمز۔ اس اینڈ ٹائم کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخری جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کی سلسلے کی آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ شیطانی قوتیں ابلیس کی قیادت میں منظم ہے، بہت طاقتور ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی، مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ہے، ان کی اصل طاقت اسلحہ میں ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ایمان سے جو ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج جیسا کہ دیکھ لیا ہے، لوگ جو ہے حیران ہوتے ہیں، یہ افغانستان کے اندر یہاں تو گویا کہ انسان مرنا چاہتے ہیں، چاہے امریکی وہاں آئے ہوں، چاہے نیٹو کے لوگ ہوں، وہ تو بچ کر لڑائی کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر لڑو۔ اور وہاں ان کا معاملہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، انہیں تو بہت عزیز ہے، وہ تو سمجھتے کامیابی اسی میں ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور نا امید کیا ہوگا؟ جس کی امید ہی موت سے وابستہ ہے، میری کامیابی شہادت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کو شکست دینا کہاں ممکن ہے، اور نہیں دے پا رہے، قدر نہیں دے پا رہے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، تو یہ احادیث کی کتابوں میں بھی ملاحم، آخری دور کے ملاحم، یہ ملاحم کیا لفظ ہے اس کو جان لیجئے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، لحم، اور ملحمہ کہتے ہیں اصحاب کی دکان، وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے، تو یہ ملحمہ ہے، ملحمہ۔ اسی طریقے سے جنگ میں کیا ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کا جو ہے کوئی اور جو ہے پیٹ میں آ کر کوئی بم کا ٹکڑا لگا ہے، اس کی آنتیں باہر پڑی ہیں، تو گویا کہ لوگوں کا قیمہ ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے جو خود کش ہو رہے ہیں دھماکے، ان میں تو اعضاء بکھر گئے ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا یہ عضو ہے، یہ ٹانگ کس کی ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، اور یہ سر کس کا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ ملحمہ کہلاتا ہے جنگ۔ تو کتاب الملاحم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے دور ہیں، اور جو واقعات آئے ہیں احادیث کے اندر، ان میں ترتیب قائم کرنا بہت مشکل ہے، کیا پہلے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ انڈیویجول واقعات جو احادیث میں ہیں ان پر تو ہمیں یقین ہے کہ ہوگا، جو حضور نے خبر دی ہے، وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، لیکن یہ کہ کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، یہ احادیث کی کتابوں سے معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا اس ضمن میں ایک بہت اہم کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند رشید شاہ رفیع الدین نے، علامات قیامت، اس میں ان جنگوں کا سلسلہ بیان کیا، پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ بہرحال ان کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں کچھ کشفی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں کشف کے ذریعے سے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری یقین کے بات ہم نہیں کہہ سکتے۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو بڑی عوامی ایک تصنیف ہے اور بہت ہی مفید، بہشتی زیور، کسی زمانے میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا جس میں بہشتی زیور موجود نہ ہو، خواتین کی تعلیم کا بہترین نظام، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھیں اور پوری دین کی تعلیم جو ہے بہشتی زیور کے ذریعے سے حاصل کر لیں۔ اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر یہ ان جنگوں کے بیانات کیے ہیں اسی اوشار رفیع الدین صاحب کی کتاب سے لے کر۔ بہرحال میں نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دو ادوار جو آنے ہیں، ان میں پہلے دور میں تو مسلمانوں کی بڑی زبردست شکست ہے، بہت نقصان، خاص طور پر اہل عرب۔ وہاں تو یہاں تک فرمایا گیا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا۔ ایک موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ حضور سے پوچھتے، حضور جب یہ ہو رہا ہوگا عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا العرب و یومئذ قلیل، عرب بہت کم رہ جائیں گے، عربوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عربوں کے لیے یہ پہلا سلسلہ جو ہے جنگ کا یہ بہت تباہ کن، بہت تباہ کن، بہت تباہ کن۔ اس کی وجہ بھی میں ابھی حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جو فتنہ اس وقت سب سے بڑا ہے، فتنہ مال، وہ عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر جو ہے عربوں میں ہے۔ سعودی عرب کی دیکھیے، عیاشیاں دیکھیے، ان کے گلچھرے دیکھیے، اور وہ ذرا فنڈامنٹلسٹ ملک شمار ہوتا تھا عربوں کے اندر، اب کو ایجوکیشن کی جو ہے یونیورسٹی وہاں قائم ہو رہی ہے۔ یہ شاہ عبداللہ سب سے آگے نکل گیا۔ ہم تو فہد کو سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہوگی اس کی حکومت تو عبداللہ شاہ کو بہتر کام کرے گا، یہ تو بہت آگے نکل گیا۔ امریکوں کے سامنے فہد تو شاید رکوع میں تھا، یہ تو سجدے میں گر گیا ہے، اور اس پر ایک عالم دین نے اگر احتجاج کیا ہے تو اسے فوراً وہاں سے نکال دیا گیا، برخاست کر دیا گیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ معاملہ جو ہے جو مارکیٹس کے اندر متبوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو پہلے ان کے ہوتے تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے، عورتوں کو روکتے تھے بے پردہ کیوں ہو، اور لوگ نماز کا پڑھنے کیوں نہیں گئے، نہیں بس باہر کا مارکیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اور ایک حدیث جو حدیث جبرائیل مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اس میں جب پوچھا حضرت جبرائیل نے حضور سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہی میں جانتا ہوں، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل پھر عرض کرتے ہیں اخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ تو حضور نے دو علامتیں بتائیں، اذا تلد الامۃ ربتھا ورأیتم، ایک تو پہلی علامت کیا ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ مائیں ڈریں گی ان سے، وہ گویا کہ ماؤں پر حاکم ہو جائے گی۔ بیٹی کو ذرا روک دوں ٹوک دوں، پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی مجھ سے، کیا کہہ دے گی، لہذا خاموش رہو بہتر ہے۔ دنیا میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اولاد جو ہے والدین کے سامنے سرتابی نہیں کرتی تھی، اور اولاد میں سے خاص طور بیٹیاں تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ فرما بردار، بہت ہی والدین کے سامنے جو ہے جھک جانے والی، لیکن معلوم ہوگا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ مالکائیں بن جائیں گی اور مائیں جو ہے وہ ان کی کنیزیں بن جائیں گی۔ یہ حال ہو جائے گا سرکشی کا۔ اسی طریقے سے فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو بھوکے رہتے تھے، ننگے رہتے تھے، لباس نہیں تھا، جوتیاں نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا۔ آج کیا ہو رہا؟ 7 اسٹار ہوٹل دبئی میں، دبئی ٹاور، برج دبئی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن رہی ہے۔ اس سے پہلے اور یہ کہ اب جو سعودی عرب میں عمارت بننے جا رہی ہے وہ اس سے کہیں اونچی ہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ دبئی جو ہے چڑیا سی، یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا، یہ ہم سے آگے نکل گیا، لہذا ہم کریں گے، اب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال، یہ سب سے زیادہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ آپ کو عربوں میں نظر آئیں گی۔ بہرحال میں جیسا کیس کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتی ہے لڑائیاں۔ اب پہلی جنگ عظیم کئی سال چلی ہے، لیکن اس میں وہ مستقل جو لڑائیاں ہوتی تھیں، بیٹلز، ایک ہے وار تو کئی سال لمبی چل رہی ہے، اس میں بیٹلز مختلف ہوتی ہے جن میں سے کسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو جنگیں ہو رہی ہیں ملاحم، ان میں بعض بیٹلز جو ہے وہ بہت اہم ہوں گی۔ پہلے دور کی ایک جنگ کے بارے میں حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات ہیں، ان میں سے ایک میں جو سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، حضور نے اس جنگ کو قرار دیا الملحمۃ العظمی۔ یہ عظمی کیا ہے؟ اعظم کا مؤنث ہے، اعظم،
اعظم سب سے بڑا، عظما سب سے بڑی، کیونکہ یہ حرف جو ہے الملحمہ یہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے مؤنث صفت آئی ہے الملحمۃ العظما۔ اور ایک دوسری حدیث جو حضرت معاذ بن جبل ہی سے ہے، یہ کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں کہا گیا الملحمۃ الکبریٰ، کبریٰ اکبر، اکبر سب سے بڑا اور کبریٰ سب سے بڑی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ پہلی آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے ان کو کبریٰ کہا گیا، صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، اور الصدیقۃ الکبریٰ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جنگ کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی اے مسلمانوں، اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس وقت حضور خطاب کر رہے ہیں اس وقت مسلمان کون تھے؟ صرف عرب تھے، ابھی تو ایرانی بھی نہیں آئے، ابھی تو ہندی بھی نہیں آئے، ابھی افریقہ کے لوگ بھی نہیں آئے، ابھی ترک بھی نہیں آئے، تو ابھی تو عرب ہی تھے نا صحابہ کرام حضور کے دور تک، حضور کے دور تک تو صرف عربی میں اسلام غالب ہوا ہے۔ تو فرمایا اس میں کہ 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج کے ساتھ عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ بات جو ہے حضور نے فرمائی ہے، اور اس کے اندر جس کو اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی خبر جو ہے بائبل میں بھی ہے، آرمگیڈون۔ اگر کچھ لوگوں کو بائبل سے دلچسپی ہو تو بائبل میں آپ کو معلوم ہے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید کی جو آخری کتاب ہے، آخری باب ہم کہیں گے، وہ ریولیشنز آف سینٹ جان۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک حواری تھے یوحنا، جان، ایک تو جان تھے یحییٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے، وہ جان دی بیپٹسٹ کہلاتے ہیں، اور یہ سینٹ جان ہے جو حضرت مسیح کے حواریین میں سے 12 حواریین میں سے، انہوں نے جو اپنے مکاشفات ہیں، انہیں کچھ جو مستقبل کی کچھ چیزیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے اوپر کتاب مبنی ہے ریولیشنز آف سینٹ جان۔ اس میں ذکر ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا نام ہے آرمگیڈون، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے ہلاکتیں ہوگی۔ اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کس جگہ ہوگی؟ یہ جس جگہ پر 3 ملک ملتے ہیں، لبنان، اسرائیل اور شام، یہ وادی عفیق کہلاتی ہے جو شام سے آتی ہے، دمشق سے، اور اس کے آگے جا کر یہ ایک علاقہ ہے سطح مرتفع، اس کو کہتے ہیں، ہر جو ہے عبرانی زبان میں کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ہر میگیڈو اس جگہ کا نام ہے، اور سطح مرتفع جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار، سطح مرتفع جو پنجاب کے شمالی علاقے کے اندر وہ نہ میدان ہے نہ پہاڑ ہے بلکہ سطح مرتفع کہلاتی ہے۔ یونائٹڈ انڈیا میں دکن کا سطح مرتفع کہلاتا تھا، یہ بھی عام طور پر اس کی سطح اونچی تھی، تو وہاں یہ جنگ ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر اس آرمگیڈون کے معنی کیا ہیں تو آپ کو الفاظ ملیں گے، اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. میں نے پہلے بات شروع کی ہے اینڈ ٹائم سے، اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور وہ جنگ جو ہے وہ آرمگیڈون کہلائے گی۔ اس کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، وہ تو بعد میں معلوم ہوئی ہے۔ اچھا، اس جنگ کے اندر جو ہلاکتیں ہوں گی اب ان کا آپ سمجھیے، خون ریزی کا اندازہ کیجئے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود سے صحیح مسلم میں روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبی حدیث ہے جس میں اور بھی بہت سی علامات قیامت کا بیان ہے۔ میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ کیا ہے، ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، مال اتنا ہو جائے گا، بہتات ہو جائے گی دولت کی، کہ ایک سائل کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا تم نے مجھے، کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ نقشہ آج آپ عرب ممالک میں جا کر دیکھ لیجیے، پانی کی طرح بہتا ہوا دولت۔ ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب
الا دخلت ہو. پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا، عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے. آج وہ فتنہ ٹی وی کے ذریعے سے، مغربی تہذیب کے ذریعے سے، اوپر تھوڑا سا پردہ ہوتا ہے، انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یا ملک سے باہر نکلتے ہوئے وہ آبایا سی ایک اپنے اوپر لے لیتی ہیں، قانون بنا رکھا ہے حکومت، اب وہ بھی ختم ہو جائے گا. تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. اب تو ایبسلیوٹلی امریکن سٹائل کے نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، امریکن، ایبسلیوٹلی امریکن. وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی تعلیم، یہ ہو رہا ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب جو ہے اس طرح جا رہا ہے. فرمایا کہ پھر یہ ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر گھر کے اندر کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں داخل نہ ہو. اور ہے اس لیے پہلے زمانے میں ظاہر بات ہے کوئی کوٹھے ہوتے تھے، ناچ گانے جا کے کوئی جا کے دیکھے وہاں پر. اب تو گھر گھر کوٹھا ہے. گھر گھر جو ہے آپ دیکھیے کہ بے حجابی اور یعنی جو ڈانسز، انڈین ڈانسز، بالی ووڈ جو ہے وہ تو ہالی ووڈ کو بہت پیچھے چھوڑ گیا. یہ یورپین کو تو ناچ کرنا آتا ہی نہیں. ناچ تو انڈیا کا کام ہے. اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس کے تو مذہب کے اندر ناچ شامل ہے. ناچ گانا جو ہے ہندو مذہب کا حصہ، ہندو کلچر کا حصہ، ہندو تہذیب کا حصہ. تو ان لوگوں کو کہاں تھا وہ جو کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر انڈین فلمز کتنی پاپولر ہے. پورے عالم عرب کے اندر کس قدر پاپولر ہے انڈین فلمز، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کا. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ فتنہ وہ تو گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب یہ کہ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا کا سارا گھر میں موجود ہے. ثم ہدنۃ، پھر ایک صلح کا دور آئے گا. یہ دور ہے جو اس وقت گزر رہا ہے. آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان، عالم عرب، عالم اسلام نہیں میں کہہ رہا، عالم عرب، ان میں صلح ہے، مصالحت ہے، دوستی ہے. آپ کی تمام امارات جو ہے خلیج کی وہ بھی امریکہ کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ہاں سب سے بڑے بڑے بیس جو ہے امریکہ کے وہ وہاں ہیں. قطر کا اڈا آپ تصور نہیں کر سکتے کس قدر بڑا اڈا وہاں پر بنا، تصور نہیں کر سکتے. اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے تو وہاں بنایا اپنا اڈا. یہ سارا کچھ جو ہے اور اس وقت ان کے ساتھ، اور سعودی عرب کا بھی. حال ہی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. اس سے میری آنکھیں کھل گئی. وہ اصل میں ایک خاص سازش جو ہے امریکہ میں تیار کی گئی جس زمانے میں کہ تیل کا بحران پیدا کر دیا تھا، جو تیل پیدا کرنے والے لوگ تھے شاہ فیصل کے زمانے میں. اس کے بعد امریکہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر قابو پانے کا کیا ذریعہ ہے اور ذریعہ کیا ہے، ان کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے. ذریعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرو، وہ ان ملکوں میں جائیں، انہیں سبز باغ دکھائیں، تم یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. ارے یہ کیا تم ایئرپورٹ لیے بیٹھے، بڑی ایئرپورٹ بناؤ تاکہ پوری دنیا کے جہاز آئیں گے، تمہاری آمدنی ہوگی. یہ تمہیں کیا سڑکیں لیے پھرتے ہو، موٹر ویز بناؤ، موٹر ویز کے ذریعے سے، اور پیسہ چاہیے، پیسہ ہم دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں. یہ سب باغ دکھا کے آئی ایم ایف کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ، اس کے شکنجے میں کس کو ان کو. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ سبز باغ تو سبز باغ رہ جائیں گے، وہ سارا کوئی ریٹرن ہوگا نہیں، لیکن یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. آئی ایم ایف کے شکنجے میں آ گئے، ہمارے قبضے میں. اس کے بعد ہم حکم دیں گے اب یہ کرو، اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھاؤ، اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ. کس کا حکم ہے؟ یہ ہماری حکومت کا حکم تو نہیں، یہ تو آئی ایم ایف کا حکم آتا ہے. اتنے % اور بڑھاؤ، تیل کی قیمت اور بڑھاؤ. یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ان کا حکم ماننے پر مجبور ہیں، ہم ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں. تو اکنامک ہٹ مین، ہٹ کرنا جا کر ان قوموں کو، ان ملکوں کو ہٹ کرنا، اور اس کا اسپیشلائزیشن، بڑی بڑی تنخواہیں دے کر ان کو بھیجا گیا ہے. اور میں حیران ہوا ہوں اس کتاب سے جو ریولیشن مجھے ہوئی ہے. یوں سمجھیے کہ سعودی عرب سے جو معاہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا وہ کیا ہے. سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی قیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا. نمبر 1. دوسرے بڑھا بھی دے تب بھی نہیں بڑھائے گا. نمبر 2. جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ، اس کے پیسے بھی وہیں پہ جمع ہوں گے، اور اس کے اوپر جو سود آئے گا اس سود کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا، تاکہ اگر امریکہ کو کسی وقت سعودی عرب کی فوجی مدد کرنی پڑے تو وہاں سے خرچہ لے ہو. اس لیے کہ بادشاہ کو بچانا آسان کام تو نہیں ہے. ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ خطرہ. ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے لیے بچانا جو ہے وہ وہاں پہ پیسہ لگے گا. اور جو بھی اب وہاں پر سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنیں گے ترقی کے،
ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا، اس کے کنٹریکٹر امریکہ سے آئیں گے، اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے، اس کے مینیجر وہاں سے آئیں گے، ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں گی، ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں گی۔ یہ صورتحال ہے، شکنجے میں ہے وہ، سعودی عرب شکنجے میں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تمہاری خاندانی بادشاہت کا نظام قائم رہے گا، یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں۔ ہماری غلامی میں دے دو اپنے آپ کو، پھر تمہاری بچت ہی بچت ہے۔ بہرحال یہ ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ پھر ایک امن کا دور آئے گا جو اس وقت ہے۔ تمام عالم عرب، کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو غیر عرب ممالک سے ہے، معاملہ جو ہے وہ عرب کو گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھولی کے اندر۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ ثم تکون بینکم و بین بنی الاسفر فیغدرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بے وفائی کریں گے، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے بعد فیاتونکم، تم پر حملہ آور ہوں گے، تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے لے کر، تحت کل غایۃ 12 الفا، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نوٹ کر دیجئے، یہ کسی دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس وقت میں بات ہوں آپ کے سامنے اس جنگ کا اصل میدان جو ہے وہ تو ہوگا مڈل ایسٹ۔ اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا دوں گا میں آپ کو، اس کا اصل ہدف کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ اس جنگ کی تمہید ہے، لیکن اصل مارکا ہونا ہے ابھی، وہ مڈل ایسٹ میں ہونا ہے، وہ تو ہونا ہے۔ اور اس میں تیسری بات یہ کہ اصل جنگ عیسائی کریں گے ہمارے خلاف، یہودی نہیں آئیں گے، لیکن پیچھے بیٹھ کر پلاننگ ساری یہودیوں کی ہوگی۔ یہ 2 دفعہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ 91 کی جنگ تھی عراق کی، یہودی سامنے نہیں آیا، امریکہ نے ان سے خاص طور پر کہہ دیا تھا تم مت آنا آگے، تم اگر آؤ گے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا تم بیٹھے رہو، تمہاری ضمانت ہم دیتے ہیں۔ تمہیں اگر صدام حسین کے وہ جو اسکڈ میزائل سے ان کا خطرہ ہے تو پیٹریوٹ میزائل ہم تمہیں دے دیتے ہیں، ادھر سے میزائل آئے گا، ادھر سے تمہارا میزائل جا کر فضا میں ختم کر دے گا، تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ یہ اسکڈ میزائل کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس وقت صدام کے پاس سے اسے اپنا بڑا غرہ تھا اس پر، اور اسی کی بنیاد پر اس نے ہمت کی تھی کہ کھڑا ہو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس اسکڈ میزائل کا جواب پیٹریوٹ آ گیا، وہ بیکار ہو گیا، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جیسے افغان جنگ کے اندر یہ لائے تھے سٹنگر میزائل، اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا تھا سٹنگر میزائل کس بلا کا نام ہے، اس لیے کہ میزائل تو جاتا سیدھا، یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیاب بن گیا، لیکن یہ سٹنگر میزائل کیا تھا؟ یہ اپنے ٹارگیٹ کو فالو کرتا تھا، ٹارگیٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی مڑ جائے گا، ٹارگیٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی ادھر جا کر ہٹ کرے گا۔ یہ تبھی تو روس بھاگا ہے، روس ہرگز نہ بھاگتا افغانستان سے اگر سٹنگر میزائل جو ہے وہ افغان مجاہدین کو نہ دیا جاتا، اس لیے ان کی جو سب سے بڑی طاقت وہاں پر جو تھی وہ ان کے جو ہیلی کاپٹر تھے وہ تھے نا، اس لیے کہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ٹینک کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹینک تو وادی کے اندر ہی چل سکتا ہے نا، پہاڑوں پہ چل سکتا، لہذا اب وہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، وہ وہاں پر اپنی جو ہے غاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جاتے تھے ہیلی کاپٹر بھی کرتے تھے اور غاروں کو ٹارگیٹ، لیکن اس کے لیے سگنل میزائل آ گیا۔ تو اس طریقے ابھی کیا معلوم اور کیا ان کا مختوں کے پاس چھپا ہوا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچ جو ہے مسلسل ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہودی ہوگا پیچھے، اصل مائنڈ یہودی کا، لیکن یہودی سامنے نہیں آئے گا۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی آرمگیڈون کے حوالے سے، ریولیشن آف جان، حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہی بات ٹوائنبی نے کہی تھی 1950 میں۔ ٹوائنبی پچھلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا، تاریخ کا فلسفہ تاریخ، فلاسفر آف ہسٹری ٹوائنبی نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کیجیے 1950 میں تو کمیونزم جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا، لائک اے وائلڈ فائر، آگے بڑھ رہا تھا،
لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفی تو دیکھتا ہے نا کوئی نتائج کو، کیا اصول ہیں، کیا کمزوریاں ہیں. اس لیے اس کا جملہ بڑا پیارا ہے، بیکاز کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ سیلف. کمیونزم اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکے گا. اس کے اندر بہت سی چیزیں فطرت کے خلاف آ چکی ہیں، اور فطرت کے خلاف آپ چلیں گے مار کھائیں گے، عہدے گریں گے. بیکاز کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ سیلف. The real war in the 21st century will be fought between the Christians and Muslims. یہ بات آئی سامنے. اب نظاموں کی جنگ نہیں ہے، اب مذہبوں کی جنگ آ رہی ہے. پچھلی جنگ کیا تھی؟ جو کولڈ وار جاری رہی ہے 40 برس تک، وہ نظاموں کی جنگ تھی. ایک طرف کیپٹلزم، ایک طرف کمیونزم. حالانکہ دونوں طرف عیسائی تھے. روسیوں کا مذہب بھی عیسائی، یورپین کا مذہب بھی عیسائی، امریکنوں کا مذہب بھی عیسائی ہے. لیکن وہاں کیا تھی؟ جنگ تھی نظاموں کی، کیپٹلزم ورسز کمیونزم. ٹرائن بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ در حقیقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی. ایک اور بات نوٹ کیجئے، یہ جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں جو پہلا دور آیا تھا، جبکہ ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا رہا، 88 برس تک صلیبیوں کا قبضہ رہا. 1099 عیسوی سے لے کر 1187 عیسوی تک یروشلم ہمارے پاس نہیں تھا. ہم سے فتح کر لیا تھا صلیبیوں نے. اس کے بعد جو ہے 1187 میں پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واپس لیا ہے. کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے. نوٹ کر لیجیے اس کو. عرب ختم ہو چکے تھے، اسی وقت ختم ہو چکے تھے. اس لیے 1258 میں تو خاتمہ ہی ہو گیا. جو سلطنت عباسی اتنی بڑی سلطنت تھی، 1258 میں ختم. آخری خلیفہ کو محل سے کھینچ کر نکالا ہے مستعصم باللہ، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا ہے، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاتاریوں نے. آسمان را حق بود گر خوب بارد بر زمین بر زوال مستعصم امیر المومنین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. امام شیخ سعدی نے شعر کہے تھے، آسمان کو حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش کرے، اس لیے کہ امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت ختم ہو گئی. یہ وہ دور ہے. اس دور کے اندر بھی لیکن وہاں کیا تھا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے، نوٹ کیجیے گا. اس وقت تک عیسائی یہودیوں کے بھی دشمن تھے، لہذا پہلی صلیبی جنگیں جو 172 برس 177 برس تک جاری رہی، 1095 سے لے کر 1272 تک 177 سال، اور اس میں 10 دور آئے. کوئی فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی. بڑے بڑے بادشاہ، جو ایمپرر فرانس کا تھا، ایمپرر جرمنی کا خود گیا ہے، اور آخری کے اندر ریچرڈ دی لائن ہارٹڈ آف انگلینڈ. کہاں انگلینڈ، کہاں آپ سوچئے فلسطین، ذرا فاصلہ تو دیکھیے. کہاں کہاں سے پوری عیسائی دنیا، پورا یورپ، یہ جو ہارٹ آف یورپ ہے یہ ہے فرانس اور جرمنی، اور آج یہی یورپ کو جو ہے قیادت کر رہے ہیں. برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ صرف جیسے ایک دولہا کے ساتھ شہبالہ ہوتا ہے، تو امریکہ کے ساتھ آج برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ دولہا کے ساتھ شہبالہ ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل یورپ کیا ہے؟ وہ تو ہے جرمنی اور فرانس، اور سب سے آگے جرمنی. لیکن اس وقت جو ہے اس جنگوں کے اندر جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہاں یہودیوں کا بھی قتل عام ہوا. لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جینیسس کیا، کیوں ہوئی ہے یہ جنگ. صورتحال یہ ہے، 1991 کی خلیجی جنگ کی فتح، اس کا نشہ چڑھا امریکیوں کو، فتح کا نشہ. بش سینئر آپ کو یاد ہوگا، اس فتح کے بعد اس نے کہہ دیا تھا، اندر سے چھپا ہوا ایک راز زبان پر آ گیا تھا، اب نیو ورلڈ آرڈر کا دور آ گیا ہے. نیو ورلڈ آرڈر ایک عرب کے دماغ میں ہے، پوری دنیا کی ایک عالمی حکومت جس کے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا. ملکوں کی حدیں جو ہیں بس لکیریں رہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اصل طاقت ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں ہوگی. آج آپ سوچیے تو صحیح، یہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے یہاں آگے، پینے کا پانی ہم ان سے لے رہے ہیں. غور کیجیے. باقی یہ کہ 7 اپ اور یہ اور فلاں ہو، اور یہ تو اور ہے. پینے کا پانی، منرل واٹر، ایک گلاس 10 روپے کا یا 15 روپے کا لے رہے. پھر کھانے میں میکڈونلڈ، کنٹکی، کیا کیا یہ سب کے. یہ کچھ دیر کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوگا، اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی. مالیاتی استعمال پوری دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر.
اور اس کا فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ 1776 میں. اگر آپ $1 نوٹ آپ کے پاس کہیں ہو، اس کو کھول کر دیکھیے گا، اس کی پشت پر ایک تو بنا ہوا ہے احرام مصر، اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی، ایک آنکھ، بڑی چوپٹ، بڑی روشن، ایک آنکھ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اور یہ پیرامڈس کا امریکہ سے کیا تعلق؟ پیرامڈس تو مصر میں ہے. نہیں، لیکن پیرامڈس سے وابستہ ہے یہودیوں کی تاریخ. پیرامڈس کی تعمیر کے اندر انہیں بیگار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. ان کے ہزاروں آدمی دفن ہوئے، کچلے گئے چٹانوں کے نیچے. جب چٹان کو گرتی تھی، رسے سے کھینچ رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، جو گر گئے تو کیا ہوا نیچے، آپ سوچ لیجیے. اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آرڈس نووس سیکلورم، نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا ہم قائم کریں گے. اور 1776 جو امریکہ کی آزادی کا سن ہے، 1776 وہی نیچے لکھا ہوا ہے. تو یہ اصل میں نشہ جو ہے چڑھا ہے، جبکہ جو صدام کی فوجوں کا قیمہ کیا انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، کویت سے واپس جانے والی فوجیں جس طرح ختم کی گئی. نمبر 2، اس کے بعد USSR زمین پر آ گیا. اب وہ نشہ 2 اچھا ہو گیا. فسا ناؤ وی آر دی سول سپریم پاور آن ارتھ. اب یہ بائی پولر دنیا نہیں رہی، اٹس یونیپولر. وی آر دی ماسٹر آف دس ورلڈ. چنانچہ اسی زمانے میں یہی آپ کا ماوری پور ایئر بیس، یہاں پر ایئر فورس کے آفیسرز کی میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر امریکہ کا جو چیف ہے ایئر فورس کا، وہ آیا اور اس نے تقریر کی. اس نے کہا، یہ آج سے کو 15 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ اب ایک مست ہاتھی کے مانند ہے، جو سامنے آئے گا کچلا جائے گا. ڈونٹ ڈیئر ٹو اسٹینڈ بفور اٹ. یہ دھمکیاں، یہ ان کی جو ہے نمرودیت، یہ فرعونیت، یہ چھائی ہوئی ہے. اسی کا مظہر تھا نا، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. یہ جو جس پر کہ مشرف بیٹھ گیا ہے، ایک بتاشے کی طرح بیٹھا ہے، کیا تھا؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں. اصل میں یہ معاملہ اللہ کا ہے، یا اللہ کا ہے بندہ اور یا پھر دوسروں کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ ہے تو دوسروں کا نہیں ہوگا، اور دوسروں کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے. چاہے کہتا پھر وہ منافق ہے. جب دوسروں کی بندگی اختیار کی ہے تو پھر اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، تو منافق ہے. یا اللہ کے بندے ہو یا لوگوں کے بندے بنو. وہ جسے اقبال کہتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سجدے میں گر جاؤ واقعتاً، صرف ظاہری نہ ہو، تو واقعہ 1000 سجدوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ قدم قدم پر سجدے کرنے پڑیں گے. بہرحال ان 2 چیزوں کی وجہ سے ان کے ہاں، اب ذرا نوٹ کیجیے، چند منٹ میں زیادہ لے لوں گا آپ کے، اگرچہ میرا مضمون تو بہت لمبا ہے، وہ تو پورا ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں اہم تر ہیں، وہ چاہ کر کے آ جائیں. اب امریکہ کی ایک پالیسی، بڑے بڑے تھنک ٹینکس، تمام یونیورسٹیز کے اندر انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے غور کر رہے ہیں. اور غور کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اب جبکہ ہمیں دنیا کے اندر سول سپریم پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن تھرو دی 21st سینچری. کوئی پوزیشن حاصل کر لینا ایک بات ہے، قائم رکھنا، اس کو برقرار رکھنا یہ دوسری بات ہے. اب جبکہ ہمیں یہ پوزیشن حاصل ہو گئی ہے that we are the sole supreme power on earth, how to maintain this position in the 21st century. اب اس کے بعد انہوں نے 4 چیزوں پر غور کرنا شروع کیا. ان میں سے 3 کو ایک سمجھیے اور چوتھے کو دوسری چیز. یعنی یوں سمجھیے کہ 2 لڑیوں کو بٹ کر رسی بنائی گئی ہے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کیا جائے. ظاہر بات ہے وسائل درکار ہوں گے اگر یہ پوزیشن ہمیں مینٹین کرنی ہے، خاص طور پر تیل، منرل ویلتھ. اور ظاہر بات ہے وہ جو پرانی کہاوت ہے، نزلہ بروز میں ضعیف بھی ریزت، کمزور ممالک مسلمان ہیں انہیں کھاؤ. یہ دسترخوان ہے، جاؤ کھاؤ اس کو. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. ایک وقت آئے گا مسلمانوں، اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی، آؤ یہ دسترخوان پر کھانا رکھ دیا گیا، آؤ کھاؤ، مسلمانوں کو کھاؤ، تم ادھر سے کھسوٹو ہم ادھر سے چبائیں گے. یہ حدیث ہے. بہرحال نمبر 1 دنیا کے وسائل پر قبضہ. نمبر 2 اپنے سیاسی اور معاشی نظام کا تحفظ. یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم، لبرل ڈیموکریسی،
بیسڈ آن ہیومن ساورنٹی. اور ہمارا اکنامک سسٹم کیپٹلزم، مارکیٹ اکانومی، بینکنگ اور سود پر مبنی اور جوئے پر مبنی. اس کی حفاظت کرو. نمبر 3، دنیا میں کہیں کسی مد مقابل نظام کو مت کھڑے ہونے دو، سر اٹھائے کچل دو. نپ دی ایول ان دی بٹ. خاص طور پر اسلام کا خطرہ ہے، کہیں اسلام نہ ابھر جائے. جو اقبال نے 1935 میں بات کہی تھی، ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا ایک جملہ جو ہے اقبال نے جو ادا کروایا ہے وہ کیا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ ہے، نہ جمہوریت والوں سے اندیشہ ہے، نہ فاشسٹوں سے اندیشہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. لیکن میں لمبی نظم اب نہیں پڑھ سکتا، آخری شعر سنا رہا ہوں. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں محمد کی شریعت دنیا کے سامنے نہ آ جائے، محمد کا نظام نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے میں نے جو تانے بانے سکھائے ہیں لوگوں کو، یہ اشتراکی نظام اور یہ فلانا نظام، یہ فاشسٹ نظام، یہ نیشنلزم اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر سیکولرزم اور سیکولرزم ڈیوائڈ بجائے اللہ کی حاکمیت کے انسانی حاکمیت، یہ سب یہ تو تارو پود بکھر جائے گا اگر کہیں اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. چنانچہ ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جب یہ USSR کا خاتمہ ہوا ہے، تحلیل ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو نیٹو ہے اس کو اثر نو آرگنائز کرنے کی کوشش شروع ہوئی. توسیع اور ممالک بھی لاؤ نیٹو کے اندر، اور لاؤ. وہ تو 80 ارب پورے کرنے ہیں ان کو، 80 اربوں کے ساتھ آئیں گے یہ. لہذا نیٹو اثر نو آرگنائز ہو رہی ہے. اس وقت کسی نے پوچھا نیٹو کے چیف سے، اب تمہیں کیا ضرورت ہے نیٹو کی؟ یہ نیٹو سیٹو سینٹو یہ تو تم نے بنائے تھے کمیونزم کو روکنے کے لیے، اب تو کمیونزم ختم ہو گیا. انہوں نے جواب دیا تھا اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے اندیشہ ہے. ایک اینمی ہے، اندیشہ ہے. مسلمانوں اگرچہ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، لیکن ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جیسے انگارہ ہوتا ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جائے نظر نہیں آتا کہ انگارہ ہے، اندر دہک رہی ہوتی ہے آگ. امت مسلمہ کے اندر آگ دہک رہی ہے، ہمیں اس کو بجھانا ہے. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ 3 لڑیاں تو ملا کر ایک بنا لیجئے. مسلمان ممالک کے وسائل پر قبضہ، اپنے نظام کی مالیاتی اور سیاسی نظام کا دفاع. کوئی نظام خاص طور پر اسلامی اگر سامنے آئے کچل دو. اور دوسری لڑی کیا ہے؟ اس کے اندر پھر 4 ہیں. ایک ہے زائنسٹ جو ہے ایجنڈا، زائنسٹ، اور زائنسٹ میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن زائنسٹ اور جوش زائنسٹ. ان کا ہے 4 نکاتی ایجنڈا. آرمگیڈون فوراً ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے عظیم. چنانچہ ایک کتاب میں لکھی گئی تھی، سمجھے ایک کتاب نے گریس ہال سیل نے کتاب لکھی تھی 1999 میں. باقاعدہ امریکہ کی جنوبی ریاست سے، ڈینور سے ایک گروپ جا کر وہاں پر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے اسرائیل کے اندر سرنگیں کھود کر اڑانے کا پروگرام بنا لیا تھا مسجد اقصیٰ کو 1999 میں. وہ سمجھتے کہ مسجد اقصیٰ کو اڑائیں گے تو بڑی جنگ ہوگی، تب مسلمان کھڑا ہوگا. مسلمان کا جوش جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کا. لہذا ان کے 4 نکاتی پروپیگنڈے میں پہلی بات کیا ہے؟ آرمگیڈون. اور آرمگیڈون کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. بلکہ جو اس میں اندیشہ جو ہے کہ کتنی اموات ہوں گی وہ تو حدیث رہ گئی میری بیچ میں. حضور نے اس جنگ کے اندر جو نقصان ہوگا مسلمانوں کا اس کو 2 طرح سے بیان کیا ہے. حتی ان الطائر لا یمر بجنباتہم فلا یخلفہم حتی یخروا میتا. اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر، ایک پرندہ جو ہے اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، نیچے لاشیں ہیں. جو مردار خور ہوتے ہیں وہ تو لاشوں پر خوب جائیں گے، لپک کر جائیں گے. لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہوتا ہے وہ نہیں جاتا، گندگی پر نہیں جاتا، وہ نہیں اترنا چاہے گا. وہ چاہے گا میں بچ کر کسی طرح نکل جاؤں، لیکن بچ نہیں سکے گا، تھک ہار کر گرے گا اور گرے گا لاش کے اوپر. اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ فَيُتْعَادُ ابْنُ الْأَبْ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيًّا.
الا الرجل الواحد. اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، گنتی ہوگی کتنے لوگ مارے گئے ہمارے، تو پتہ چلے گا ایک باپ کے یا دادا کے 100 بیٹے تھے، 99 ختم ہو گئے، ایک بچا. یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی میں یہ بھی آتا ہے انہی میں کہ یہ ممالک سارے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ عراق، شام، فلسطین، مصر کا جو علاقہ ہے جوشن کا، اور جو ترکی کا جنوبی علاقہ ہے، اور سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے، اس میں تبوک اور خیبر شامل ہے. مدینے تک ان کا ارادہ ہے مدینہ لینے کا، لیکن مدینے میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان داخل نہیں ہونے دے گا. لیکن جو نقشہ اسرائیل کی کینیسٹ کی پیشانی پر لگا ہوا ہے وہ پورا بنے گا. وہ نقشہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا دنیا کو. ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے. ابھی تو 35 لاکھ آیا ہے صرف. موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین، 3.5 ملین. اللہ کر سکتا. وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودی اب یہاں لائیں گے. اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں ایک گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے. اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا. نمبر 1 آرمگیڈون، نمبر 2 گریٹر اسرائیل، نمبر 3 ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ. مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے. اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی. وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے نزدیک مسجد تھی. حضرت سلیمان کے بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی جب فلائٹ شروع ہوئی ہے، اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا تھا. اس گنبد کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے، وہ جو فوت ہو گیا، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گیا. اور اسی وقت کہا تھا کہ یہ یہودیوں نے یہ سونا غالباً 35 من یا 35 ٹن، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنائیں گے اپنا. تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد اقصی ہے. اور وہ جو ہے ٹیمپل جو ہے ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کے اوپر ڈوم ہے. یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ. لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو؟ اس میں دیکھیے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے، یہ ہے قبۃ الصخرہ. چھوٹا ڈوم ادھر ہے، یہ ہے مسجد اقصی. لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں، انہیں اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے. یوں سمجھیے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 1900 برس سے گرا پڑا ہے. 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے، ہم نے نہیں گرایا. رومیوں نے جو بت پرست تھے انہوں نے گرایا تھا، اس وقت سے گرا پڑا. اب انہوں نے بنانا ہے. 67 میں انہیں قبضہ مل گیا. 67 سے پہلے ایسٹ یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا. 67 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے، اسے واپس لیا ہے، اور وہاں پر وہ اب اسے گرانا ہے. یہ ہے 3rd آرمگیڈون. نمبر 1 گریٹر اسرائیل، نمبر 2 اور ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ اینڈ کنسٹرکشن آف دی 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4 وہاں لا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیوڈ کو. یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو آپ. مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا. یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا تخت کہیں محفوظ ہے؟ ہاں، یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی ہے. اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. پھر جب حضرت سلیمان نے یہ معبد بنا دیا، وہ معبد میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہیں پہ بیٹھ کر ہوئی. جب ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو، وہ پتھر لے گیا، وہ پتھر روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آ گیا، انگلینڈ میں آ گیا. اور انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا. اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی جو کوئن ہے تاج پوشی ہوتی ہے اس پتھر پر، دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ. وہ لا کر رکھا جائے گا.
یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون، یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں نیو کون، نیو کنزرویٹوس، یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں. یہ 4 نکاتی ایجنڈا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نپٹ لیں. اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے، جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور جب یہ قوت الصغر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی. اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، یہ تو جو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہے، ایک تو ان کے یہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین، اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین. وہ پاکٹ یونین سے تمام حکومتیں انکلوڈنگ اوور اون. مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا؟ اور وہ زرداری اس کا باپ نکلا ہے. دونوں ایک دوسرے سے آگے. اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی، وہاں تو فہد کا باپ آ گیا، وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا، وہ تو سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے. تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے. یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی. یہ ہے. اس لیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی، 6 days وار، اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت. مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا. اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور جس پر یہ 2 اسٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات، مسجد اقصی اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ. اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں، اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں، اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے. بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے. حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت. اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے. یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ایسے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واپس جانے کی کوئی نیت ہے. یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے. کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گی، یہودیوں کے ساتھ. وہ آخری مرحلہ، وہ دوسرا دور جو آنا ہے. یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی، مشرق میں پاکستان. بہرحال اس لیے وہ اس دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دان توڑ دیں، ایٹمک دان، اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. اسلام آباد کا گھیراؤ ہے، سہالہ میں ان کا مرکز ہے، اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹیگون بن رہی ہے وہاں پر. سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد میں لیے ہیں، سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں لیے ہیں. پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے. ہماری بات جو ہے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہے. ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر. کسی اور پاکستانی آفیشل کی جانے کا کیا سوال؟ ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کے گو دیئر، وہ ان کے اپنے. تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. جب چاہیں گے کر لیں گے، اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے بس. یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے، یہ تو خودکش بھی نہیں ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے، اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے. وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے. وی شل انٹر. نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے، تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کر دیں. اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ان کے نقشے ہیں، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. وی آر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر وی آر ہیڈنگ، جا کہاں رہے ہیں؟ یہ انسانیت کا جو قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا حالات آنے والے ہیں؟ آخر حضور یوں ہی تو خبریں نہیں دی ہیں، کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ. یہ نبوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا، خبریں دی ہیں. یہ جو نقشہ ہے یہ آپ کو میرے 2 کتابچے ہیں، میں نے آج سے چند سال پہلے تقریباً 2 کی تھی. ایک ہے موجودہ عالمی حالات میں
اسلام کا مستقبل، اور ایک ہے پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ ان دونوں کے اندر میں نے یہ تصویر، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ 2001 میں یہ مضمون لکھا گیا ہے، 9/11 سے 2 مہینے پہلے لکھا گیا ہے۔ امریکہ کا ایک رسالہ ہے جس میں یہ شائع ہوا ہے، اور وہ یہ وہاں کے نیو کونس کا سب سے بڑا رسالہ ہے، ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے۔ اور اس میں ایک بات لکھی گئی ہے، اس پر میں اپنا جملہ سنا کر آپ کو اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگرچہ میرا تو مضمون لمبا تھا، لیکن نہیں، میں اس پر یہیں آج بس کر رہا ہوں۔ جملہ سنیے، یہ آپ کو مل جائے گا، کتاب کے باہر مل جائیں گے، اس کے اوپر جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا، یہ بڑی قیمتی شے ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ ثبوت ہے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے 2001 میں، تیاری کر کے انہوں نے اپنے ٹوین ٹاورز گرائے ہیں، انہوں نے خود گرائے ہیں 2 مہینے پہلے۔ یہ ایڈیٹر لکھ رہا ہے، جیرالڈ فلری، موسٹ پیپل تھنک that crusades are a matter of the past, over forever. Most people think that crusades are a matter of the past, over forever. But they are wrong. Preparations are being made. ہو رہی ہیں تیاریاں. For the last crusade, which will be the bloodiest of all. آخری صلیبی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو کہ خونریز ترین ہوگی، وہ جو 170 برس کے اندر جو بھی ہوئی تھی خونریزی، اس سے کہیں بڑھ کر خونریزی جو ہے اس آخری صلیبی جنگ میں ہونے والی ہے۔ ادھر ہم جا رہے ہیں، ادھر جو کچھ ہونا ہے، لیکن پھر میں عرض کروں گا وہ حصہ میرا اس بیان میں نہیں آ سکتا، ہمیں کرنا کیا چاہیے ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال اس پر میں نے باتیں بہت دفعہ کی ہیں، میرے ان کتابوں میں بھی موجود ہے، جو بھی آج کی تشنگی رہ گئی ہے وہ آپ ان کتابوں کے ذریعے سے، ان پیمفلیٹ کے ذریعے سے پوری کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔